قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کے دل ایمان سے پھرتے چلے جائیں گے، جس کو کہتے ہیں مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا، اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کو مان کر چلے جانا، اس کو کہتے ہیں اسلام میں مرتد کہتے ہیں کہ وہ پھر گیا اسلام سے۔ آج وہ زمانہ ہے، اگر اسلام کی دین کی محنت اگر ایمان والوں کے درمیان نہیں ہوئی تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، یہ سب کے سب اسلام کو بیزاری کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج ایسا ہی ہے، کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کو اسلام کیا چیز معلوم نہیں، دین سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے دوسرے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ایمان کی، اس کے اسلام کی فکر کرے، کہیں میرا مسلمان بھائی اسلام چھوڑ کر تو نہیں چلا جا رہا ہے، کہیں دین چھوڑ کر تو نہیں جا رہا ہے، اپنی آخرت کہیں برباد تو نہیں کر لے رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام نے بتائی کہ تم اپنے ایمان والے، اسلام کے دائرے میں رہنے والے مسلمان بھائی کی فکر کرو، اور بتایا کہ جس طریقے سے لوہے کو پانی پڑ کر زنگ لگ جاتا ہے، ویسا ایمان پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کا ایمان تازہ کرو، اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بولو کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہاری طرف کون سے نبی پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجے گئے، اور وہ نبی کی فضیلت کیا ہے، اور وہ نبی کا درجہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا، نبی ہونے کا تاج رکھا گیا۔ اس وقت سارا کا سارا مکے کے اندر کفر پھیلا ہوا تھا، اور لوگ اسلام کو کچھ نہیں جانتے تھے، ایک اسلام ایک اجنبی بن کر تھا۔ جب لوگوں کے سامنے اسلام آیا تو لوگوں کی جو ہے نظریں آنکھ کھلی، یہ کیا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ہاں یہ اسلام ہے، تو شیطان ان کے درمیان میں، ان کے اور اسلام کے درمیان میں شیطان نفرتیں پیدا کرنے لگا، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی چٹان پتھر اوپر سے ڈالنے کی بھی کوشش کر دی گئی، یہاں تک کہ سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مار کر ختم کر دیا جائے۔ جب نیند سے اٹھ کر آئیں گے تو سب ایک ساتھ مار کے وار کر کے ہمارے نبی کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی پلان ڈال دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم بھی آیا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تمہارے دشمن بن چکے ہیں، اب یہ ان لوگوں کو چھوڑ کر آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سلا دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان میں سے نکلے اور ہاتھ میں مٹھی تھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی اور یوں دم کر کے ان کے چہروں پر یوں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر پردہ ڈال دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب لوگوں کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے
تو اب وہ تیار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیں گے ہم سب مل کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیں گے، ہم تمام کا حق ادا ہو جائے گا، تمام قبیلوں کو حصہ مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو سب کی آنکھیں ہکا بکا آ گئی، سب پریشان ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو گئے تو لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دی۔ اے علی، لوگ مجھے امین سمجھتے ہیں، میں لوگوں کی امانتیں رکھنے والا ہوں، لوگ اپنی اپنی امانتوں کو، چھوٹی بڑی امانتوں کو میرے پاس رکھ کر ہیں، میں جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے جاؤں گا لوگ تمہیں آ کر پوچھیں گے تمہارے نبی تمہارے محمد کے پاس ہماری امانتیں ہیں، تو آپ جو ہیں ان لوگوں کی امانتوں کو یہ پہنچا دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں نے یہ امانت رکھی ہے، فلاں نے یہ امانت رکھی ہے، فلاں نے یہ امانت رکھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امانتوں کو ادا کر دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے کریم اور اتنے بلند اور اتنے پاکیزہ، اتنے صاف اخلاق ہونے کے باوجود بھی اس زمانے کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے دور ہو گئے، رسول ماننے سے دور ہو گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزانہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے، اور ہر انسان کے پاس پہنچتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، اور اللہ کا پیغام یہ سناتے تھے دیکھو میں نبیوں کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اور تمہاری طرف بھیجا ہے، اور مجھے یہ پاک کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پاک کلمے کے ساتھ میں دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کلمہ ہم تک پہنچایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والی تھی، وہ بھی مکے کے اندر ایک آواز سنی تھی، انہوں نے یہ سنا تھا مکے کے اندر جو ہے ہاشمی خاندان کا ایک نوجوان ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کی عادات ایسے ہیں، اس کی تجارت ایسی ہے، اس کا بیپار ایسا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو تجارت میں بڑی مہارت رکھتی تھی اور ان کا رتبہ بہت تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تم لے جا کر بیپار کرو۔ تو ان کے ساتھ ایک غلام کو بھی لگا دیا، ایک کام کرنے والے کو بھی لگا دیا، اس نے آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اخلاق کو بتایا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نوجوان ہاشمی خاندان کے ہیں ان کی تجارت کیسے ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی سی بھی گندگی ہوتی تھی اس کو بازو کر دیتے تھے، اور جو ہے پاکیزہ مال لوگوں کے سامنے تجارت کو پیش کرتے تھے، اور لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بیپار نہیں کرتے تھے، صاف جو ہے پاک دل کے ساتھ لوگوں کے سامنے تجارت کا مال پیش کرتے تھے، لوگ اس سے محبت کے ساتھ خریدتے تھے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے تاجر آتے تھے وہ تمام لوگوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت اور جلد سے جلد بیپار پورا مکمل ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 35 سال تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عمر 25 سال تھی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ پڑھایا، اللہ کی تعریف بیان کی، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے بنانے والے کی تعریف بیان کی، اور حضرت ابو طالب جو ہے پورا عربی کا خطبہ پڑھا ہے، آج بھی وہ کتابوں میں موجود ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا نکاح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں ہیں، ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 بیویاں ہیں۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہوئی، 2 بیٹے ہوئے،
ماریہ قبطیہ ایک باندی تھی جن سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹے پیدا ہوئے، اور جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں، ایک زینب، ایک رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کے بعد جو ہے انتقال ہوتی گئی بیٹیاں، تو اس کے بعد بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیٹی بچ گئی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے زیادہ پیار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا۔ اور اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، ایک عبداللہ ہے، ایک قاسم ہے، ایک طاہر ہیں۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ تینوں بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں جو ہے یہ تینوں وفات پا چکے۔